ہر قسم کی MCQs اور جاب ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ ویورز، آج میں آپ کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پاک و ہند تاریخ یعنی پاکستان اسٹڈی کی 1857 سے لے کر 1947 تک اور 1947 سے لے کر 2022 تک کی مختلف ایونٹس کی اہم ترین سوالات۔ یہاں پر دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے یہ تمام سوالات اور MCQs NTS ایٹا ٹیسٹ PTS CTS اور پبلک سروس کمیشن کی جتنے بھی سابقہ پیپر ہو چکے ہیں ان تمام سے ہم نے یہ سوالات ایک ایک اکٹھا کر کے لکھے ہیں جو کہ ہر قسم کے ٹیسٹوں میں بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے 1857 تک انگریز پوری ہندوستان پر قابض ہو گئے۔ سوال نمبر 2 ہے جنگ آزادی ختم ہوئی مئی 1857 کو۔ سوال نمبر 3 ہے کہ میرٹھ چھاؤنی میں فوجیوں کو سزا سنائی گئی 6 مئی 1857 کو۔ سوال نمبر 4 ہے فارسی زبان کی سرکاری حیثیت کب ختم کر دی گئی 1835 کو۔ سوال نمبر 5 ہے جو کہ انتہائی اہم ہے، بری صغیر کا پہلا وائسرائے لارڈ کیننگ جبکہ آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ سوال نمبر 6 ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کب بنی 1600 میں ویورز۔ سوال نمبر 7 ہے ملکہ برطانیہ وکٹوریہ کی پیدائش 1859۔ سوال نمبر 8 ہے ملکہ برطانیہ کی تخنشینی 1837 کی بات ہے یہ دوستو۔ سوال نمبر 9 ہے ملکہ برطانیہ کی وفات 1901 میں وفات ہوئی۔ سوال نمبر 10 ہے سر سید احمد خان پیدا ہوئی 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں، 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں، یاد رکھیں۔ سوال نمبر 11 ہے سر سید نے مراد آباد میں پارسی مدرسہ قائم کیا 1859 میں۔ سوال نمبر 12 ہے سر سید نے غازی پور میں مدرسہ قائم کیا، غازی پور مدرسہ 1862 کو قائم کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 13 ہے سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی 1863 میں۔ سوال نمبر 14 ہے سر سید احمد خان نے اخبار علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ ہفتہ وار شائع کی 1866 میں۔ سوال نمبر 15 ہے MAO محمدن اینگلو اورینٹل ہائی اسکول کا قیام 24 مئی 1874 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 16 ہے MAO اسکول کو کالج کا درجہ 1877 میں دیا گیا۔ سوال نمبر 17 ہے MAO اسکول کالج یونیورسٹی بنی 1920 میں۔ سوال نمبر 18 ہے سر سید احمد خان ریٹائر ہوئی جولائی 1876 کو۔ سوال نمبر 19 ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا قیام 1886 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 20 ہے انجمن حمایت اسلام کا قیام 1886 کو لاہور میں عمل میں آیا۔ سوال نمبر 21 ہے کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کس نے قائم کیا 1885 کو حسن علی افندی نے۔ سوال نمبر 22 ہے انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد 1885 کو ایک ریٹائرڈ انگریز آفیسر AO ہیوم نے رکھی تھی۔ سوال نمبر 23 ہے اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد رکھی صاحبزادہ عبدالقیوم خان نے، یاد رکھی۔ سوال نمبر 24 ہے اسلامیہ کالج بنایا گیا 1913 میں۔ سوال نمبر 25 ہے ندوۃ العلماء قائم ہوا 1894 کو لکھنؤ میں، سید محمد علی کانپوری نے قائم کیا۔ سوال نمبر 26 ہے کہ سر سید احمد خان وفات پا گئے 1898 کو، یعنی اس طرح یاد رکھیں کہ پاکستان کی آزادی سے 49 سال پہلے سر سید احمد خان وفات پا گئے تھے 1898 کو۔ سوال نمبر 27 ہے صوبہ سرحد کا قیام عمل میں آیا 1901 کو۔ سوال نمبر 28 ہے تقسیم بنگال ہوئی 1905 میں بنگال کی تقسیم ہوئی تھی۔ سوال نمبر 29 ہے تقسیم بنگال کے بعد سودیشی تحریک کا آغاز 1905 کو ہوا۔ سوال نمبر 30 ہے مسلم لیگ کا قیام 1906 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 32 ہے تنسیخ بنگال یعنی بنگال کی تقسیم منسوخ ہوئی 12 دسمبر 1912 کو۔ سوال نمبر 33 ہے قائد اعظم مسلم لیگ میں شامل ہوئی تھی 1913 کو۔ سوال نمبر 34 ہے کانپور مسجد واقعہ 1913 کو پیش آیا۔
سوال نمبر 35 ہے کہ تحریک ریشمی رومال 1915 میں شروع ہوئی۔ سوال نمبر 36 ہے پہلی جنگ عظیم کا آغاز، یہ کویسچن بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، پہلی جنگ عظیم کا آغاز 1914 کو ہوا۔ سوال نمبر 37 ہے پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی 1918 کو، یعنی یہ جنگ 4 سال تک رہی۔ سوال نمبر 38 ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ میثاق لکھنؤ 1916 کو ہوا۔ سوال نمبر 39 ہے مانٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات 1919، یہ یاد رکھی۔ سوال نمبر 40 ہے کہ تحریک اتحاد عالم اسلام کی بنیاد سید جمال الدین افغانی نے رکھی۔ سوال نمبر 41 ہے رولٹ ایکٹ کی منظوری 1919 کو دی گئی اور سانحہ جلیان والا 1919 کو پیش آیا۔ سوال نمبر 43 ہے تحریک خلافت کا آغاز 1919 کو ہوا جبکہ خاتمہ 1923 کو ہوا۔ سوال نمبر 44 ہے سیول نافرمانی کی تحریک 1920 کو شروع کی گئی، سائمن کمیشن 1927، جبکہ نہرو رپورٹ پیش کی گئی 1928 کو۔ سوال نمبر 47 ہے قائد اعظم کی 14 نکات 28 مارچ 1929 کو قائد اعظم نے اپنی 14 نکات پیش کی تھی۔ سوال نمبر 48 ہے علامہ اقبال کا تاریخی خطبہ الہ آباد 1930 کو خطبہ دیا تھا ویورز۔ سوال نمبر 49 ہے کہ پہلی گول میز کانفرنس کب ہوئی، یہ کویسچن بھی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ پہلی گول میز کانفرنس 11 نومبر 1930 کو لندن میں ہوئی۔ سوال نمبر 50 ہے دوسری گول میز کانفرنس 7 ستمبر 1931 کو ہوئی۔ سوال نمبر 51 ہے پاکستان نیشنل موومنٹ کا آغاز کیا چودھری محمد علی نے 1932 کو۔ سوال نمبر 52 ہے کامن ایوارڈ کا اعلان 14 اگست 1932 کو کیا گیا۔ سوال نمبر 53 ہے کہ پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا، 1933 کو چودھری رحمت علی نے۔ سوال نمبر 54 ہے تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1932 کو ہوئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویورز ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ سوال نمبر 55 ہے گورنمنٹ آف انڈین ایکٹ پہلا قانون نافذ کیا گیا 1935 کو۔ سوال نمبر 56 ہے عام انتخابات ہوئی 1937 کو اور 1937 کے عام انتخابات میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی۔ سوال نمبر 57 ہے پیرپور رپورٹ 1939 کو پیش کی گئی۔ سوال نمبر 58 ہے شریف رپورٹ پیش کی گئی 4 مارچ 1939 کو۔ سوال نمبر 59 ہے کمال یار جنگ رپورٹ اور واردہ اسکیم، یہ 1939 کی بات ہے۔ سوال نمبر 60 ہے کہ مسلمانوں نے یوم نجات منایا، ڈے آف ڈیلیورنس، یہ قائد اعظم کے حکم پر منایا تھا 22 دسمبر 1939 کو، جسے یوم نجات کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 61 ہے قرارداد لاہور پیش کی گئی مارچ 1940 کو منٹو پارک، جسے اقبال پارک کہا جاتا ہے، اس میں قرارداد لاہور پیش کی گئی۔ سوال نمبر 62 ہے کرپس مشن، یہ 1942 کی بات ہے۔ سوال نمبر 63 ہے کہ کانگریس کی ہندوستان چھوڑ دو تحریک، کانگریس نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک 1942 میں شروع کی تھی، جسے کوائٹ انڈیا موومنٹ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے اس ہندوستان چھوڑو تحریک کی مخالفت کی تھی اور یہ نعرہ لگایا تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ کوائٹ، یعنی پہلے تقسیم کرو اور پھر چھوڑ دو۔ سوال نمبر 64 ہے راج گوپال آچاریہ نے فارمولہ پیش کی 1944 میں۔ سوال نمبر 65 ہے لارڈ ویول نے شملہ کانفرنس بلائی 1945 میں۔ سوال نمبر 66 ہے 1945-46 کی انتخابات میں اکثریت حاصل کی مسلم لیگ نے۔ سوال نمبر 67 ہے عبوری حکومت کا قیام 1946 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 68 ہے 1946 کو وزارتی مشن کے دوران وزیر خزانہ لیاقت علی خان تھے۔ سوال نمبر 69 ہے کہ حد بندی کمیشن مقرر کی گئی 30 جون 1947 کو۔ سوال نمبر 70 ہے قانون آزادی ہند 18 جولائی 1947 کو نافذ کیا گیا۔ سوال نمبر 71 ہے کہ پاکستان کا قیام 14 اگست 1947 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 72 میں لکھا ہے کہ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر تھی، جسے رنگون میں نظر بند کر دیا گیا تھا۔
सवाल नंबर 73 है करारदाद लाहौर पेश की 23 मार्च 1940 को मौलवी फजल हक ने। सवाल नंबर 74 है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का सदर मुंतखब हुई 10 जुलाई 1946 को। सवाल नंबर 75 है कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह। सवाल नंबर 76 है कि कायद आज़म कांग्रेस में शामिल हुई 1906 को जबकि मुस्लिम लीग में 1913 को शामिल हुई। सवाल नंबर 77 है कायद आज़म कांग्रेस से अलहदा हुई 1920 को। सवाल नंबर 78 है कि रेड क्लिफ एवार्ड का ऐलान किया गया 17 अगस्त 1947 को। सवाल नंबर 79 है अंग्रेज़ों को 1757 में शिकस्त दी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने। यहाँ पर 1857 की बात नहीं हो रही है, 1757 की बात हो रही है। सवाल नंबर 80 है पाकिस्तान का कुल रकबा। तो व्यूअर्स आप इस क्वेश्चन को इसी तरह याद रखिए कि पाकिस्तान का कुल रकबा 7,96,096 मुरबा किलोमीटर है। सवाल नंबर 81 है पाकिस्तान के शुमाल मशरक़ में चीन, शुमाल मगरब में अफ़गानिस्तान है। सवाल नंबर 82 है कि पाकिस्तान के मशरक़ में भारत और मगरब में ईरान वाक़या है। सवाल नंबर 83 है कि पाकिस्तान की जुनूब में बहीरे अरब वाक़या है। सवाल नंबर 84 है पाकिस्तान चीन सरहद की लंबाई 585 किलोमीटर है। सवाल नंबर 85 है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहद का नाम ड्यूरन लाइन है। सवाल नंबर 86 है ड्यूरन लाइन मुतय्यन की गई थी 1893 को। सवाल नंबर 87 है ड्यूरन लाइन की लंबाई 2250 किलोमीटर है, कुछ कुतब में 2252 भी लिखा गया है। सवाल नंबर 88 है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है वाखान। सवाल नंबर 89 है पाक भारत सरहद की लंबाई 1610 किलोमीटर है, याद रखिए। सवाल नंबर 90 है कि पाक ईरान सरहद की लंबाई 832 किलोमीटर है। सवाल नंबर 91 है पाकिस्तान की साहिली पट्टी की लंबाई 1046 किलोमीटर यानी 1046 किलोमीटर है। सवाल नंबर 92 है पाकिस्तान की लंबाई 1600 किलोमीटर जबकि चौड़ाई 885 किलोमीटर है। सवाल नंबर 93 है कोह क़राक़रम की औसत बुलंदी 6100 किलोमीटर है। सवाल नंबर 94 है K2 की बुलंदी 8611 मीटर है यानी 8611। सवाल नंबर 95 है कि माउंट एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी K2 है। सवाल नंबर 96 है कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान को तकसीम किया गया है 8 खित्तों में। सवाल नंबर 97 है सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 78 किलोमीटर है। सवाल नंबर 98 है कि पाकिस्तान में जंगलात 8.4% पर पाकिस्तान में जंगलात है। व्यूअर्स इसी तरह के सवालात और MCQs वगैरह जो है आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हमने ये सवालात जो है पास्ट पेपर और मुख्तलिफ ज़राए से इकट्ठा करके लिखी है। तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल UC लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक देखें। सवाल नंबर 99 है मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फासला 1600 किलोमीटर का था। सवाल नंबर 100 है बाबाए कौम कायद आज़म वफ़ात पा गए 11 सितंबर 1948 को। सवाल नंबर 101 है पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज हुआ 23 मार्च 1956 को। सवाल नंबर 102 है पाकिस्तान का पहला सदर सिकंदर मिर्ज़ा थे। सवाल नंबर 103 है पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म लियाक़त अली ख़ान थे। सवाल नंबर 104 है पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा 7 अक्टूबर 1958 को। जनरल अयूब ख़ान ने ये मार्शल लॉ लगाया था। सवाल नंबर 105 है कि माहिदा ताशकंद कब हुआ 1966 को। सवाल नंबर 106 है पीपल्स पार्टी का क़याम 1967 को अमल में आया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल पार्टी बनाई थी। सवाल नंबर 107 है पाकिस्तान में आम इंतखाबात दिसंबर 1970 को हुई। सवाल नंबर 108 है 1973 का आईन नाफिजुल अमल हुआ 14 अगस्त 1973 को।
سوال نمبر 109 ہے، اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دی گئی 1973 کے آئین میں۔ سوال نمبر 110 ہے، زکوٰۃ و عشر آرڈیننس کی نفاذ 20 جون 1980 کو نافذ کی گئی۔ صدر ضیاء الحق نے یہ آرڈیننس نافذ کیا تھا۔ سوال نمبر 111 ہے، بے نظیر بھٹو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنی 2 دسمبر 1988 کو۔ سوال نمبر 112 ہے، بے نظیر بھٹو کی شہادت 27 دسمبر 2007۔ سوال نمبر 113 ہے، RCD ریجنل کوآپریشن ڈیولپمنٹ یعنی علاقائی تعاون برائے ترقی کی تنظیم 1964 کو بنی۔ سوال نمبر 114 ہے، ECO اقتصادی ترقی کی تنظیم کا قیام 1885 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 115 ہے کہ رقبہ کے لحاظ سے عالمی اسلام کا بڑا ملک قازقستان ہے۔ سوال نمبر 116 ہے کہ ضیاء الحق فضائی حادثے کا شکار ہوئی 17 اگست 1988 کو۔ سوال نمبر 117 ہے، آپریشن ضرب عضب کس علاقے میں کیا گیا؟ شمالی وزیرستان میں۔ سوال نمبر 118 ہے، آپریشن راہ نجات کس علاقے میں کیا گیا؟ جنوبی وزیرستان۔ سوال نمبر 119 ہے، آپریشن راہ نجات کب شروع کیا گیا؟ 19 جون 2009 کو۔ سوال نمبر 120 ہے، پاکستان کی پہلی غیر مسلم ہندو سینیٹر خاتون کرشنا کماری تھی۔ سوال نمبر 121 ہے، پاکستان نے گوادر کا علاقہ خریدا 1958 کو مسقط عمان سے۔ سوال نمبر 122 ہے، اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا 1973 کے آئین میں۔ سوال نمبر 123 ہے، ملکہ ترنم نور جہاں کس شہر میں پیدا ہوئی؟ قصور میں۔ سوال نمبر 124 ہے، پاکستان کا بلند ترین ریلوے اسٹیشن خان مہترزئی ہے۔ سوال نمبر 125 ہے کہ آپریشن راہ راست کس علاقے میں کیا گیا؟ سوات میں۔ سوال نمبر 126 ہے، کالجوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ لاہور کو۔ سوال نمبر 127 ہے، پاکپتن شریف کا پرانا نام کیا ہے؟ اجودھن پور۔ سوال نمبر 128 ہے، ساہیوال کا پرانا نام کیا ہے؟ منٹیگ مری۔ سوال نمبر 129 ہے کہ پاکستان کا قومی جوس گنے کا جوس ہے۔ سوال نمبر 130 ہے، پاکستان سارک کا ممبر بنا 1985 کو۔ سوال نمبر 131 ہے، پاکستان میں سوئی گیس دریافت ہوئی 1952 کو۔ سوال نمبر 132 ہے، پاکستان کی پہلی عالمی عدالت انصاف کا جج ظفر اللہ خان تھی۔ سوال نمبر 133 ہے، پاکستان کی پہلی خاتون اسپیکر فہمیدہ مرزا تھی۔ سوال نمبر 134 ہے، پاکستان کی تیسری وزیر اعظم محمد علی بوگرا تھی۔ سوال نمبر 135 ہے کہ شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ قطب الدین۔ سوال نمبر 136 ہے، شاہ ولی اللہ پیدا ہوئی 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 137 ہے، پنجابی زبان کی اولین شاعر بابا فرید گنج شکر تھے۔ سوال نمبر 138 ہے، پاکستان کا پہلا چیف جسٹس سر عبدالرشید تھے۔ سوال نمبر 139 ہے، پاکستان کی پہلی چیف ایگزیکٹو جنرل پرویز مشرف تھے۔ سوال نمبر 140 ہے کہ پاکستان کے پہلے نائب صدر نور الامین۔ سوال نمبر 141 ہے، پاکستان کی پہلی ڈپٹی وزیر اعظم چودھری پرویز الہی تھے۔ سوال نمبر 142 ہے، سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ سوال نمبر 143 ہے کہ سب سے بڑا سیول اعزاز نشان پاکستان جبکہ فوجی اعزاز نشان حیدر ہے۔ سوال نمبر 144 ہے، اسٹیٹ بینک کے پہلے گورنر زاہد حسین تھے۔ سوال نمبر 145 ہے کہ عبدالستار ایدھی کی وفات 8 جولائی 2016 ہے۔ سوال نمبر 146 ہے، علامہ اقبال کی آخری نظم حضرت انسان ہے۔ سوال نمبر 147 ہے، نور جہاں کا اصل نام مہر النساء تھا اور وہ مرزا غیاث ایرانی کی بیٹی تھی۔ سوال نمبر 148 ہے، پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان تھے۔
سوال نمبر 149 ہے مغل بادشاہ شاہ جہاں کا اصل نام شہزادہ خرم تھا۔ سوال نمبر 150 ہے قلعہ روہتاس واقع ہے جہلم پنجاب میں۔ سوال نمبر 152 ہے قلعہ اٹک تعمیر کروایا مغل بادشاہ اکبر نے۔ سوال نمبر 152 ہے خواجہ نظیم الدین کی جگہ کون وزیر اعظم بنا؟ محمد علی بوگرا۔ سوال نمبر 153 ہے کہ 1 یونٹ کا قیام عمل میں آیا 1955 کو۔ سوال نمبر 154 ہے بھارت نے پاکستانی نہروں کے ہیڈ ورکس بند کی 1 اپریل 1948 کو۔ دوستو ہر قسم کی جاب کی حل شدہ فاسٹ پیپر ہمارے چینل UC لرننگ ٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، آپ ان کو بھی واچ کر سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 155 ہے ملک میں دوسرا مارشل لا 25 مارچ 1969 کو لگا۔ سوال نمبر 156 ہے بنگلہ دیش کب وجود میں آیا؟ 16 دسمبر 1971 کو۔ سوال نمبر 157 ہے دریائے سندھ کی لمبائی 2900 کلومیٹر ہے۔ 158 نمبر کویسچن ہے بلوچستان کا گرم ترین شہر سبی ہے۔ سوال نمبر 159 ہے پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی 28 مئی 1998 کو چاغی راسکو کے مقام پر۔ سوال نمبر 160 ہے مینار پاکستان کی بلندی 196 فٹ اور 8 انچ ہے۔ سوال نمبر 161 ہے قرآن مجید کا سب سے پہلی فارسی ترجمہ شاہ ولی اللہ نے کیا؟ سوال نمبر 162 ہے مجدد الفسانی کا اصل نام شیخ احمد سرہندی تھا۔ سوال نمبر 163 ہے مجدد الفسانی 1564 کو پیدا ہوئی۔ ویورز یہاں پر تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، 1964 نہیں ہے، مجدد الفسانی 1564 کو پیدا ہوئی تھی سرہند میں۔ سوال نمبر 164 ہے مجدد الفسانی وفات پا گئی 1625 کو۔ سوال نمبر 165 ہے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب کب ملا؟ 1888 کو۔ سوال نمبر 166 ہے پنجاب مسلم لیگ قائم ہوئی دسمبر 1917 کو، سر محمد شفیع نے یہ قائم کی تھی۔ سوال نمبر 167 ہے کہ کامریڈ اخبار کے بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ سوال نمبر 168 ہے جلیانوالہ باغ میں ہلاک ہونے والے آدمی 379 تھے۔ سوال نمبر 169 ہے کہ لیاقت علی خان مسلم لیگ میں شامل ہوئی 1922 کو۔ سوال نمبر 170 ہے قرارداد پاکستان پیش کرنے والی مولوی فضل حق تھے۔ سوال نمبر 171 ہے کہ تحریک پاکستان کے پہلے شہید لدھیانہ کے خواجہ محمد صدیق تھے۔ سوال نمبر 172 ہے پاکستان آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ سوال نمبر 173 ہے حکومت پاکستان نے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا 27 اپریل 1974 کو۔ سوال نمبر 174 ہے پاکستان میں قومی شناختی کارڈ کا اجرا 1 جولائی 1973 کو ہوا۔ سوال نمبر 175 ہے پاکستان کی بلند ترین عمارت حبیب بینک پلازا کراچی ہے۔ سوال نمبر 177 ہے پاکستان میں شامل ہونے والی پہلی ریاست بہاولپور تھی۔ سوال نمبر 178 ہے پاکستان کا سب سے بڑا دریا دریائے سندھ جبکہ سب سے چھوٹا دریا دریائے راوی ہے۔ سوال نمبر 179 ہے مزار قائد کا نقشہ تیار کیا یحییٰ مرچنٹ نے۔ سوال نمبر 180 ہے آخری گول میز کانفرنس 1932 کو منعقد ہوئی۔ سوال نمبر 181 ہے جناح گاندھی مذاکرات 1944 کو ہوئی۔ سوال نمبر 182 ہے پاکستان کا سب سے بڑا بیراج سکر بیراج ہے۔ سوال نمبر 183 ہے پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل خواجہ نظیم الدین تھی جبکہ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھی۔ سوال نمبر 184 ہے سینٹ کا ادارہ کب بنا؟ 1973 کو۔ سوال نمبر 185 ہے کہ شاعر فراز احمد کا تعلق کہاں سے تھا؟ کوہاٹ سے۔ سوال نمبر 186 ہے شاعر اسلام کسے کہتے ہیں؟ شاعر اسلام حفیظ جالندھری کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 187 ہے کہ پاکستان کا دوسرا بڑا شہر لاہور ہے جبکہ پہلا بڑا شہر کراچی ہے۔ سوال نمبر 188 ہے علامہ اقبال پیدا ہوئی 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں۔
سوال نمبر 189 ہے بابل اسلام کہا جاتا ہے سندھ کو۔ سوال نمبر 190 ہے مسجد وزیر خان واقع ہے لاہور میں۔ سوال نمبر 191 ہے ہرن مینار کہاں ہے شیخ پورہ میں۔ سوال نمبر 192 ہے کہ بلے شاہ کا مزار کہاں ہے قصور میں۔ سوال نمبر 193 ہے سنتاس معاہدہ کب ہوا 1960 کو۔ سوال نمبر 194 ہے کہ شاہینوں کا شہر کسے کہا جاتا ہے سرگودا کو۔ سوال نمبر 195 ہے اولیاء کا شہر ملتان کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 196 ہے پاکستان کا برمنگم سیالکوٹ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 197 ہے پریوں کی سرزمین گلگت کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 198 ہے لندن برانچ آف مسلم لیگ بنائی سید امیر علی نے۔ سوال نمبر 199 ہے قائد اعظم کو ہندو مسلم سفیر کا لقب ملا 1916 میں۔ سوال نمبر 200 ہے محمد علی بوگرا نے مشہور بوگرا فارمولہ پیش کی 7 اکتوبر 1953 کو۔ سوال نمبر 201 ہے جنرل یحییٰ خان نے 1962 کا آئین منسوخ کیا 25 مئی 1969 کو۔ سوال نمبر 202 ہے 1973 کی آئین میں ووٹر کی عمر کی حد 21 سال رکھی گئی تھی۔ سوال نمبر 203 ہے شیخ مجیب الرحمن نے اپنا 6 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا 1966 کو۔ سوال نمبر 204 ہے پاکستان کی لمبائی 1600 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 205 ہے کہ ڈیورنڈ لائن 1893 کو بنی۔ سوال نمبر 206 ہے ہمالیہ پہاڑی سلسلہ کی لمبائی 2700 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 207 ہے ننگا پربت کی لمبائی 26,660 فیٹ ہے۔ سوال نمبر 208 ہے کابل دریا پر کون سا ڈیم بنایا گیا ہے ورسک ڈیم۔ سوال نمبر 209 ہے سالٹ رینج میں کون سا دریا بہتا ہے دریائے سوان۔ سوال نمبر 210 ہے پاکستان کی کتنی فیصد حصے پر جنگلات ہے 4.8% حصے پر۔ سوال نمبر 211 ہے سلور فائبر کس کو کہا جاتا ہے کاٹن کو۔ سوال نمبر 212 ہے پاکستان کی ساحل کی لمبائی 800 کلومیٹر ہے۔ 213 نمبر کویسچن ہے پختونخوا میں شوگر ملز کی تعداد 6 ہے۔ سوال نمبر 214 ہے پاکستان کی ٹوٹل ریل پٹری کی لمبائی 8,775 روٹ کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 215 ہے اولیاء کا شہر ملتان کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 216 ہے کہ پاکستان کا بڑا قلعہ رانی کوٹ قلعہ ہے۔ سوال نمبر 217 ہے موتی مسجد واقع ہے لاہور میں۔ سوال نمبر 218 ہے پاکستان کا پہلا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ٹیکا خان تھی۔ سوال نمبر 219 ہے کہ ہندوستان چھوڑو تحریک گاندھی نے شروع کی تھی 1942 کو۔ سوال نمبر 220 ہے پاکستان کا قومی پرچم بنانے والا امیر کدوانی تھے۔ سوال نمبر 221 ہے کہ قومی ترانے کا وقت یعنی مدت ہے 80 سیکنڈز۔ سوال نمبر 222 ہے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا ایران نے۔ سوال نمبر 223 ہے پاکستان نے ہاکی ورلڈ کپ جیتا ہے 4 مرتبہ۔ سوال نمبر 224 ہے پاکستان کا بڑا ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں واقع ہے۔ سوال نمبر 225 ہے پاکستان کا پہلا آئین نافذ کیا گیا 23 مارچ 1956 کو۔ سوال نمبر 226 ہے 1956 کا آئین کس نے منسوخ کیا سکندر مرزا نے۔ سوال نمبر 227 ہے ایوب خان نے ملک میں آئین نافذ کیا 8 جون 1962 کو۔ سوال نمبر 228 ہے 1962 کی آئین میں کتنے دفعات تھی 250۔ سوال نمبر 229 ہے 1973 کی آئین میں دفعات 280 تھی۔ سوال نمبر 230 ہے پہلے آئین 1956 میں ٹوٹل دفعات 250 تھی۔ سوال نمبر 231 ہے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا 1973 کے آئین میں۔ سوال نمبر 232 ہے پاکستان کی معیاری وقت کی بنیاد رکھی
پروفیسر محمد انور نے۔ سوال نمبر 233 ہے، پاکستان کا سب سے بڑا نمک کی کان جہلم میں واقع ہے۔ سوال نمبر 234 ہے، آل انڈیا مسلم لیگ بنی 1906 کو ڈھاکہ میں۔ سوال نمبر 235 ہے، آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا صدر کون تھا؟ سر آغا خان۔ سوال نمبر 236 ہے، جمال الدین افغانی وفات ہوئی 1897 کو۔ سوال نمبر 237 ہے، تیتو میر کا اصل نام کیا تھا؟ نثار علی۔ سوال نمبر 238 ہے، پاکستان نے ایٹمی دھماکے کی چاغی مقام پر 28 مئی 1998 کو۔ سوال نمبر 239 ہے، صوبے پنجاب کا کل رقبہ 205,344 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 240 ہے، پاکستان کا دوسرا وزیر اعظم۔ اکثر اس طرح کا کویشچن بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو ویورز، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم لیاقت علی خان، جبکہ دوسرا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین تھے۔ ویورز، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اسلامیات کے سوالات کا میں نے ایک سیریز بنایا ہوا ہے جسے A to Z اسلامیات سیریز کا نام دیا گیا ہے۔ وہ میرے یوٹیوب چینل UC لرننگ ٹیوب پر پڑا ہے۔ آپ یوٹیوب سرچ میں جائیے اور وہاں پر اسلامیات A to Z سیریز بائی UC لرننگ ٹیوب لکھ کے تو آپ کو اسلامیات کے تمام سوالات جو ہے وہ ملیں گے۔ آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس سوال نمبر 241 ہے، پاکستان کا تیسرا بڑا شہر فیصل آباد ہے، جبکہ پہلا بڑا شہر کراچی ہے اور دوسرا بڑا شہر لاہور ہے۔ سوال نمبر 242 ہے، ہڑپا کی باقیات واقع ہے ساہیوال میں۔ سوال نمبر 243 ہے، تل صحرا پنجاب میں واقع ہے۔ سوال نمبر 244 ہے کہ پنجابی زبان کا پہلا شاعر بابا فرید تھے۔ سوال نمبر 245 ہے، فاطمہ جناح وفات ہوئی 1967 کو۔ سوال نمبر 246 ہے، اسٹیٹ بینک کا افتتاح کیا قائد اعظم نے۔ سوال نمبر 247 ہے، ورسک ڈیم واقع ہے پختونخوا میں۔ سوال نمبر 248 ہے، اسٹیٹ بینک کی پہلی خاتون گورنر کا نام ڈاکٹر شمشاد اختر تھا۔ سوال نمبر 249 ہے، صوبہ بلوچستان کا کل رقبہ 347,190۔ آپ اسی طرح یاد رکھیں 347,190 اسکوائر کلومیٹر۔ سوال نمبر 250 ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کا کل رقبہ 74,521 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 251 ہے، پہلا چیف آف ایئر اسٹاف ظفر احمد چودھری تھے۔ سوال نمبر 252 ہے، صوبہ پختونخوا کا پہلا وزیر اعلیٰ خان عبدالقیوم خان تھے۔ سوال نمبر 253 ہے، پختونخوا میں ٹوٹل اضلاع کی تعداد 34 ہے۔ سوال نمبر 254 ہے، پختونخوا کی لمبی پہاڑی سلسلہ ترچمیر ہے۔ یہ ترچمیر جو ہے پختونخوا کا بلند ترین مقام ہے۔ سوال نمبر 255 ہے، تربیلا ڈیم پختونخوا میں واقع ہے۔ سوال نمبر 256 ہے، سندھ کا کل رقبہ 140,914 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 257 ہے، سندھ میں ٹوٹل ڈویژن کی تعداد 6 ہے۔ سوال نمبر 258 ہے کہ سندھ میں ٹوٹل اضلاع کی تعداد 29 ہے۔ سوال نمبر 259 ہے، غلام محمد بیراج کا دوسرا نام کوٹری بیراج۔ 260 نمبر کویشچن ہے، سندھ میں ٹوٹل بیراج 3 ہے۔ سوال نمبر 261 ہے، موئنجودڑو واقع ہے اپر سندھ میں۔ اور سوال نمبر 262 ہے کہ پاکستان کا گرم ترین مقام جیکب آباد ہے۔ سوال نمبر 263 ہے، پاکستان ایئر فورس کا دن 7 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے یوٹیوب سرچ پر جائے اور وہاں پر UC لرننگ ٹیوب لکھ کر ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ سوال نمبر 264 ہے، کشمیر کی ٹوٹل اضلاع کی تعداد 10 ہے۔ سوال نمبر 265 ہے، گلگت بلتستان کے پہلے گورنر کون تھے؟ قمر زمان کائرہ۔ سوال نمبر 266 ہے، پہلی خاتون گورنر گلگت بلتستان بیگم شمع خالد تھی۔
सवाल नंबर 267 है, बल्तिस्तान को कहा जाता है छोटा तिब्बत। सवाल नंबर 268 है, 2005 को पाकिस्तान में ज़लज़ले की शिद्दत 7.5 थी। सवाल नंबर 269 है, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था? सिकंदर मिर्ज़ा। सवाल नंबर 270 है, पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था? चौधरी रहमत अली ने। सवाल नंबर 271 है, यौम कश्मीर मनाया जाता है 5 फरवरी को। सवाल नंबर 272 है, यौम मज़दूर मनाया जाता है 1 मई को। और सवाल नंबर 273 है, इंडस रिवर की लंबाई 3180 किलोमीटर है। सवाल नंबर 274 है, वादी स्वात पाकिस्तान का हिस्सा बनी 1969 में। सवाल नंबर 275 है, पाकिस्तान का कौमी दरख्त देवदार है। सवाल नंबर 276 है, पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। सवाल नंबर 277 है कि पाकिस्तान का कौमी मछली महाशीर है। सवाल नंबर 278 है, फैसलाबाद का पुराना नाम लेलपुर था। अक्सर व्यूअर्स शहरों की पुराने नामों के बारे में भी 1-2 MCQs आते रहते हैं। सवाल नंबर 279 है, पाकिस्तान मोटरवे पुलिस का आगाज़ हुआ 1997 को। सवाल नंबर 280 है, बादशाही मस्जिद किसने बनाई? औरंगज़ेब आलमगीर ने। सवाल नंबर 281 है, पंजाब यूनिवर्सिटी कब बनी? 1882 को। सवाल नंबर 282 है, डॉक्टर अब्दुल का ताल्लुक़ किस शहर से था? जंग से। सवाल नंबर 283 है, मीनार पाकिस्तान का डिज़ाइनर कौन था? नसीरुद्दीन मराद ख़ान। सवाल नंबर 284 है, पाकिस्तान का पहला मुंतखब शुदा सदर अयूब ख़ान थी। 285 नंबर क्वेश्चन है, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह का पेशा? वह दांतों की डॉक्टर थे। सवाल नंबर 286 है, आगरू म्यूज़ियम वाक़या है फैसलाबाद में। सवाल नंबर 287 है, बेन कासिम पोर्ट का पुराना नाम पिपड़ी था। सवाल नंबर 288 है, गुजरानवाला का पुराना नाम खानपुर था। सवाल नंबर 289 है, पाकिस्तान ने शनाख्ती कार्ड का इजरा किया 1973 को। सवाल नंबर 290 है, हिंदुस्तान बरीसगीर में पहली मरदमशुमारी कराई लॉर्ड मायो ने। सवाल नंबर 291 है, शाह वलीउल्लाह वफ़ात हुई 1762 को। सवाल नंबर 292 है, पाकिस्तान का पहला अपोजिशन लीडर सरदार बहादुर खान थी। सवाल नंबर 293 है, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट बनी 1947 में। सवाल नंबर 294 है, चौधरी रहमत अली वफ़ात पा गई 1951 को। और व्यूअर्स, चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया था। सवाल नंबर 295 है, क़राक़रम हाईवे को कहा जाता है N35। सवाल नंबर 296 है कि बाबर का मकबरा वाक़या है काबल में। व्यूअर्स, जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने बताया कि ये MCQs और सवालात जो है हर किस्म के टेस्ट के लिए निहायत ही अहम है। सवाल नंबर 297 है, पाकिस्तान की पहली रेलवे लाइन कराची से कोटरी तक थी। सवाल नंबर 298 है, क़ायद आज़म की पहली बीवी का नाम एमी बाई था। सवाल नंबर 299 है, क़ायद आज़म की पहली बीवी वफ़ात हुई 1893 को। सवाल नंबर 300 है, क़ायद आज़म की मादरी ज़बान गुजराती थी। सवाल नंबर 301 है, स्वात वादी वाक़या है हिंदुकश सिलसिला में। सवाल नंबर 302 है, फैज़ महल वाक़या है खैरपुर में। सवाल नंबर 303 है, नूर महल वाक़या है बहावलपुर में। सवाल नंबर 304 है, दुनिया का दूसरा खूबसूरत शहर इस्लामाबाद है। सवाल नंबर 305 है, कौन सी सूबा में सहरा नहीं है? सूबा खैबर पुख्तनख्वा में। सवाल नंबर 306 है, APP एसोसिएट प्रेस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ एजेंसी है पाकिस्तान की। सवाल नंबर 307 है, बरीसगीर में पहली मरदमशुमारी हुई 1881 को। सवाल नंबर 308 है, पाकिस्तान का बड़ा कैनाल नारा कैनाल है। सवाल नंबर 309 है, हिंदुस्तान का पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग जबकि आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। सवाल नंबर 310 है, पाकिस्तान का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर FM खान थे।
سوال نمبر 311 ہے سلوان کوٹ پرانا نام ہے سیالکوٹ کا۔ سوال نمبر 312 ہے پاکستان کا قومی پھل آم ہے۔ سوال نمبر 313 ہے پاکستان کا پہلا ایئر لائن اورینٹ ایئر لائن تھا۔ سوال نمبر 314 ہے پاکستان نے پوسٹل سٹیمپ جاری کی 1955 میں۔ سوال نمبر 315 ہے پاکستان کی قومی سبزی بھنڈی ہے۔ سوال نمبر 316 ہے کہ رانی کوٹ قلعہ کی لمبائی 31 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 317 ہے پاکستان 27 رمضان المبارک کس سال کو آزاد ہوا تھا؟ 1366 کو بمطابق 14 اگست 1947۔ سوال نمبر 318 ہے رن آف کچھ باؤنڈری لائن کا دوسرا نام 24 پیرلل لائن بھی ہے۔ سوال نمبر 319 ہے بے نظیر بھٹو شہید کر دی گئی 27 دسمبر 2007 کو۔ سوال نمبر 320 ہے بے نظیر بھٹو پیدا ہوئے 21 جون 1953 کو۔ سوال نمبر 321 ہے شاہینوں کا شہر کہا جاتا ہے سرگودا کو۔ سوال نمبر 322 ہے پاکستان کا سب سے چھوٹا ڈویژن کراچی ہے جبکہ سب سے بڑا ڈویژن قلات ہے۔ سوال نمبر 323 ہے پاکستان میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہے؟ 30۔ سوال نمبر 324 ہے پاکستان کی سب سے پرانی زبان سندھی زبان ہے۔ سوال نمبر 325 ہے شکرپڑیا واقع ہے اسلام آباد میں۔ سوال نمبر 326 ہے خوجک پاس کا دوسرا نام ٹوبہ کاکر ہے۔ سوال نمبر 327 ہے پاکستان کے قومی ترانے میں کتنے الفاظ ہے؟ 49۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہماری یوٹیوب چینل UC لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کریں۔ سوال نمبر 328 ہے بلوچستان کے پہلے وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل تھے۔ سوال نمبر 329 ہے آزاد کشمیر کا پہلا وزیر اعظم عبدالحمید خان تھے۔ سوال نمبر 330 ہے شملہ کانفرنس کا انعقاد 1945 کو ہوا۔ سوال نمبر 331 ہے 1 یونٹ کا خاتمہ کیا یحییٰ خان نے۔ سوال نمبر 332 ہے کراچی سے اسلام آباد دارالخلافہ منتقل کیا گیا 1967 کو۔ سوال نمبر 333 ہے کالا باغ ڈیم واقع ہے میاوالی میں۔ سوال نمبر 334 ہے نیشنل ووٹر ڈے الیکشن کمیشن آف پاکستان نیشنل ووٹر ڈے مناتی ہے 7 دسمبر کو۔ سوال نمبر 335 ہے کامریڈ نیوز پیپر کا بانی مولانا محمد علی جوہر تھے۔ سوال نمبر 336 ہے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر ملک ایاز تھا۔ سوال نمبر 337 ہے پنجاب پولیس کا پہلا IG قربان علی خان تھے۔ سوال نمبر 338 ہے نادرا بنی 10 مارچ 2000 کو۔ ویورز اگر آپ ٹیچنگ ٹیسٹ کے لیے تیاری کر رہی ہے تو میرے چینل UC لرننگ ٹیوب پر پیڈاگاجی کی MCQs بھی پڑی ہوئی ہے۔ آپ یوٹیوب سرچ میں جا کے پیڈاگاجی MCQs بائی UC لرننگ ٹیوب لکھ کے تو آپ کو پیڈاگاجی کے تمام سوالات جو ہے وہ مل جائیں گے۔ سوال نمبر 340 ہے پاکستان نے بنگلہ دیش کو تسلیم کیا فروری 1974 کو۔ سوال نمبر 341 ہے کہ سملی ڈیم واقع ہے اسلام آباد میں۔ سوال نمبر 342 ہے کیمپبیل پور پرانا نام ہے اٹک کا۔ سوال نمبر 343 ہے بادشاہی مسجد لاہور اورنگزیب نے بنائی 1673 کو۔ سوال نمبر 344 ہے کلر کہار جھیل واقع ہے چکوال میں۔ سوال نمبر 345 ہے ISPR کا مطلب ہے انٹر سروس پبلک ریلیشنز۔ سوال نمبر 346 ہے ہندو مسلم سفیر کا لقب قائد اعظم کو دیا سروجینی نیڈو نے۔ سوال نمبر 347 ہے سر سید احمد خان کے والد کا نام سید محمد متقی تھا۔ سوال نمبر 348 ہے پاکستان شنگھائی کوآپریشن کا ممبر بنا 9 جون 2017 کو۔ سوال نمبر 349 ہے پاکستان کی سب سے پرانی انٹیلیجنس ایجنسی IB ہے۔ سوال نمبر 350 ہے نیب بنی 1999 میں۔
سوال نمبر 351 ہے، چند کا پرانا نام تھا؟ لاڑکانہ کا۔ سوال نمبر 352 ہے، عبدالحکیم لاہور موٹر وے کی لمبائی 230 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 353 ہے، قائد اعظم کا لقب محمد علی جناح کو دیا مولانا مظہر الدین شہید نے۔ سوال نمبر 354 ہے، عبدالقدیر نے پی ایچ ڈی کی بیلجیم سے۔ سوال نمبر 355 ہے، سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی 1864 کو۔ سوال نمبر 356 ہے، پاکستان میں سب سے زیادہ بارشوں کا علاقہ مری ہے۔ 357 نمبر کویسچن ہے، 11 ستمبر 1948 کو ہندوستان نے کون سی ریاست پر حملہ کیا؟ حیدرآباد دکن پر۔ سوال نمبر 358 ہے، پاک آرمی کا سپریم کمانڈر کون ہوتا ہے؟ صدر۔ سوال نمبر 359 ہے، پاکستان کی پہلی کرکٹ ٹیم کے کپتان عبدالحفیظ کردار تھے۔ سوال نمبر 360 ہے، پنجاب کی پہلی وزیر اعلیٰ افتخار حسین ممدوح تھے۔ سوال نمبر 361 ہے، سندھ کا پہلا گورنر غلام حسین ہدایت اللہ تھے۔ سوال نمبر 362 ہے، سندھ کا پہلا وزیر اعلیٰ ایوب کورو تھے۔ سوال نمبر 363 ہے، پاکستان کا سب سے بڑا موٹر وے M8 موٹر وے ہے۔ سوال نمبر 264 ہے، دریائے سندھ بڑا ہے، اس کی لمبائی 2896 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 365 ہے، پاکستان کا آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ پنجاب ہے، جبکہ رقبہ کے لحاظ سے پاکستان کا بڑا صوبہ بلوچستان ہے۔ سوال نمبر 366 ہے، پاکستان کا پہلا اخبار امروز تھا، یعنی پاکستان کی آزادی کے بعد پہلا اخبار امروز تھا۔ سوال نمبر 367 ہے، سینٹ کا پہلا چیئرمین حبیب اللہ خان تھا۔ سوال نمبر 368 ہے، پاکستان کا چھوٹا دریا راوی ہے۔ سوال نمبر 369 ہے، پاکستان کا بڑا ڈویژن قلات ڈویژن ہے۔ سوال نمبر 370 ہے، سب سے چھوٹا سیول ایوارڈ تمغہ خدمت ہے۔ سوال نمبر 371 ہے، پاکستان کا بڑا ڈیم منگلا ڈیم ہے۔ سوال نمبر 372 ہے، پاکستان کی پرانی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہے۔ سوال نمبر 373 ہے، 1977 کی مارشل لا لگائی ضیاء الحق نے۔ سوال نمبر 374 ہے، اسلام آباد کا کل رقبہ 907 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 375 ہے، 1958 میں مارشل لا لگائی سکندر مرزا نے۔ سوال نمبر 376 ہے، پاکستان مسلم لیگ 1949 کے پہلے صدر خلیق الزمان تھی۔ یہاں پر دوستو آل انڈیا مسلم لیگ کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر پاکستان کی آزادی کے بعد مسلم لیگ کی بات ہو رہی ہے۔ سوال نمبر 377 ہے، جلیان والا باغ واقعہ رونما ہوا امرتسر 13 اپریل 1919 کو۔ سوال نمبر 378 ہے، پاک انڈیا باؤنڈری لائن کا نام ریڈ کلف ہے۔ سوال نمبر 379 ہے، موئنجو دریافت کی سر جان مارشل نے۔ 1922 کی بات ہے۔ سوال نمبر 380 ہے، سنتاس معاہدہ ہوا 1960 کو۔ سوال نمبر 381 ہے، انڈس کے بعد بڑا دریا ستلج ہے جو کہ پاکستان میں ہے۔ سوال نمبر 382 ہے، مینار پاکستان کی لمبائی 196 فیٹ اور 4 انچ تک ہے۔ سوال نمبر 383 ہے، پہلی سینچری سکور کی؟ نذیر محمد نے کرکٹ میں پہلی سینچری سکور کی تھی 1954 کو لکھنؤ میں انڈیا کے خلاف۔ سوال نمبر 384 ہے، جہانگیر کا مقبرہ لاہور میں ہے۔ سوال نمبر 385 ہے، علامہ اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سوال نمبر 386 ہے، آزادی کے وقت پاکستان کی آبادی 32 ملین تھی۔ سوال نمبر 387 ہے، تیسری مارشل لا کب لگی؟ 7 جولائی 1977 کو۔ سوال نمبر 388 ہے، پاکستان نے OIC جوائن کی، آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس 1969 کو۔ سوال نمبر 389 ہے، پاکستان نے گوادر خریدی 1958 کو مسقط عمان سے۔ سوال نمبر 390 ہے، پاک انڈیا بارڈر کی لمبائی 1610 کلومیٹر ہے۔
سوال نمبر 391 ہے شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ سوال نمبر 392 ہے اسلام آباد دارالخلافہ بنی 1959 کو۔ سوال نمبر 393 ہے وقار الملک کا اصل نام مولوی محمد شاہ تھا۔ سوال نمبر 394 ہے پاکستان نے چین کو تسلیم کیا 1950 میں۔ کچھ کتب میں دوستو 1950 جبکہ کچھ کتب میں 1949 لکھا ہے۔ اس کویسچن کو آپ ذرا کنفرم کر لیجئے۔ سوال نمبر 395 ہے ٹیپو سلطان کا اصل نام تھا فاتح علی۔ ویورز پاکستان اسٹڈی کی 1 گھنٹہ سے زائد کے سوالات کی ویڈیو میری چینل پر پڑی ہے، آپ میرے چینل پر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب سرچ میں UC لرننگ ٹیوب لکھ کے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یوٹیوب پر یہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کہ 500+ کویسچن آف پاک اسٹڈی بائی UC لرننگ ٹیوب، تو آپ کو میری اسلامیات اور پاکستان اسٹڈی کی ویڈیو ملے گی۔ سوال نمبر 396 ہے نیشنل بینک آف پاکستان بنی 1948 کو۔ سوال نمبر 397 ہے قومی ترانے کی دھن بنانے والا احمد علی چاغلا تھی۔ سوال نمبر 398 ہے سر سید احمد خان دفن ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں۔ سوال نمبر 399 ہے پاکستان بنگال سے علیحدہ ہوا 16 دسمبر 1971 کو۔ سوال نمبر 400 ہے یونینسٹ پارٹی کا بانی سر فضل حسین تھی۔ سوال نمبر 401 ہے پاکستان ورلڈ بینک کا ممبر بنا 1950 کو۔ سوال نمبر 402 ہے پاک پتن کا پرانا نام اجودن پور تھا۔ سوال نمبر 403 ہے نور جہان کا اصل نام مہر النساء تھا۔ سوال نمبر 404 ہے پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز 26 نومبر 1964 کو ہوا۔ سوال نمبر 405 ہے علامہ اقبال نے PhD کی میونخ یونیورسٹی جرمنی سے۔ سوال نمبر 406 ہے واردہ اسکیم لکھی ذاکر حسین نے۔ سوال نمبر 407 ہے چودھری رحمت علی دفن ہے کیمبرج لندن میں۔ سوال نمبر 408 ہے کتنے مغل حکمرانوں نے بری صغیر پر حکومت کی؟ 17 نے۔ سوال نمبر 409 ہے کہوٹہ لیبارٹری قائم کی گئی 1976 میں۔ سوال نمبر 410 ہے قائد اعظم کے والد کا نام جناح پونجا تھا۔ سوال نمبر 411 ہے محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا 712 میں راجہ داہر کو شکست دے کر۔ سوال نمبر 412 ہے مزار قائد مکمل ہوئی 1970 میں۔ سوال نمبر 413 ہے سکندر مرزا دفن ہے ایران میں۔ سوال نمبر 414 ہے وقار الملک کا اصل نام مشتاق حسین زبیری تھا۔ سوال نمبر 415 ہے کشمیر کا پہلا مسلم حکمران شاہ میر تھا۔ سوال نمبر 416 ہے محمد بن قاسم کی وفات 18 جولائی 715 ہے۔ سوال نمبر 417 ہے محمد بن قاسم کی پیدائش 695 ہے۔ سوال نمبر 418 ہے دیر ضلع دیر کا ریاست پاکستان میں شامل ہوا 1969 کو۔ سوال نمبر 419 ہے یونس خان سپورٹس کمپلیکس واقع ہے وزیرستان میں۔ سوال نمبر 480 ہے پاکستان IMF کا ممبر بنا 9 جولائی 1950 کو۔ سوال نمبر 421 ہے 1 یونٹ کا قیام 1955 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 422 ہے پاکستان نیشنل لائبریری بنی 1951 کو۔ سوال نمبر 423 ہے پاکستان کا قومی آرٹسٹ عبدالرحمن چغتائی ہے۔ سوال نمبر 424 ہے اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین تھا۔ سوال نمبر 425 ہے انجمن ترقی مسلمانان ہند بنی دسمبر 1817 کو۔ سوال نمبر 426 ہے انجمن حمایت اسلام کے پہلے صدر قاضی خلیفہ حمید الدین تھے۔ سوال نمبر 427 ہے بلوچستان میں مسلم لیگ قائم کی گئی 1939 کو۔ سوال نمبر 428 ہے علامہ اقبال کو شاعر مشرق کا خطاب دیا مولانا شبلی نعمانی نے۔ سوال نمبر 429 ہے
संगठन की तहरीक कब शुरू हुई? 1923 में। सवाल नंबर 430 है, शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल किया गया 15 अगस्त 1975 को। सवाल नंबर 431 है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का असल नाम यूसुफ था। सवाल नंबर 432 है, मुस्लिम लीग की पहली खातून मेंबर जहानारा शाहनवाज थी। सवाल नंबर 433 है, ज़ियाउल हक ने सदारती रेफरेंडम कराई 19 दिसंबर 1984 को। सवाल नंबर 433 है, D8 तंजीम की बुनियाद रखी गई 1997 को। सवाल नंबर 435 है, माहिदा जारिया हुआ 12 अगस्त 1947 को। सवाल नंबर 436 है, क़ायद आज़म की नमाज जनाजा पढ़ाई अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने। सवाल नंबर 437 है, बाबा बुल्ले शाह रहती थी कसूर में। सवाल नंबर 438 है, पाकिस्तान का बर्मिंघम सियालकोट को कहा जाता है। सवाल नंबर 439 है, परियों की सरजमीन गिलगित को कहा जाता है। 440 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान का मानचेस्टर फैसलाबाद को कहा जाता है। 441 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान में दूसरे आम इंतखाबात 1977 को हुई। सवाल नंबर 442 है कि पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी UNO 30 सितंबर 1947 को। 443 नंबर क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने ILO ज्वाइन की थी 1947 को। सवाल नंबर 444 है, पाकिस्तान ने यूनेस्को ज्वाइन की 1949 में। सवाल नंबर 445 है, पाकिस्तान ने C2 ज्वाइन की 1954 में। सवाल नंबर 446 है, पाकिस्तान ने C2 से अलहदगी इख्तियार की 1973 में। सवाल नंबर 447 है, पाकिस्तान ने OIC ज्वाइन की 1969 में। जबकि सवाल नंबर 448 है, पाकिस्तान ने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन की 1979 में। सवाल नंबर 449 है, पाकिस्तान ने सार्क ज्वाइन किया यानी पाकिस्तान सार्क का मेंबर बना 1985 को। और सवाल नंबर 450 है, पाकिस्तान ने WTO ज्वाइन की 1995 को। सवाल नंबर 451 है, पाकिस्तान ने SCO ज्वाइन की 2017 में। सवाल नंबर 452 है, बाबा फरीद गंज शक्कर का मज़ार वाक़या है पाकपतन शरीफ में। सवाल नंबर 453 है, गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल ख़ान में वाक़या है। सवाल नंबर 454 है, पाकिस्तान का बड़ा कब्रिस्तान मकली का कब्रिस्तान है। सवाल नंबर 455 है, पाकिस्तान ने गवादर की बंदरगाह ख़रीदी ओमान से। सवाल नंबर 456 है, नांगा पर्वत वाक़या है कोहे हिमालय में। सवाल नंबर 457 है, क़ायद आज़म की वालिदा का नाम शीरी बाई था। सवाल नंबर 458 है, स्वदेशी तहरीक का मकसद था गैर मुल्की माल का बायकाट। सवाल नंबर 459 है, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट कायम की चौधरी रहमत अली ने। सवाल नंबर 460 है, सर आगा ख़ान का पूरा नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद शाह आगा ख़ान सोमता। सवाल नंबर 461 है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? तो दोस्तों याद रखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश की गई और नेहरू रिपोर्ट के बदले में क़ायद आज़म ने 1929 को अपने 14 नुकात पेश किए थे। सवाल नंबर 462 है, K2 की बुलंदी है 8611 मीटर। सवाल नंबर 463 है, झील हामून मशग़ील वाक़या है सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान में। सवाल नंबर 464 है, सियाचिन ग्लेशियर की लंबाई 78 किलोमीटर है। सवाल नंबर 465 है, भारत ने पाकिस्तानी नहरों के हेडवर्क्स कब बंद की? 1 अप्रैल 1948 को। सवाल नंबर 466 है, पाकिस्तान की दस्तूरसाज असम्बली का पहला इजलास किसकी सदारत में हुआ? जोगेंद्रनाथ मेंडल की सदारत में। सवाल नंबर 467 है, बाबुल इस्लाम कहा जाता है सन को? सवाल नंबर 468 है, गवादर पोर्ट वाक़या है बलूचिस्तान में। सवाल नंबर 469 है,
پہلے 5 سالہ منصوبے کا آغاز ہوا 1955 کو، محمد خان جونیجو نے اس کا آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 470 ہے 1919 میں تحریک خلافت شروع کی گئی ترکی کی حمایت میں۔ سوال نمبر 471 ہے جنگی پلاسی لڑی گئی 1757 کو، جبکہ جنگی آزادی 1857 میں لڑی گئی تھی۔ ویورز یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ MCQs ہر قسم کے ٹیسٹ کے لیے نہایت ہی اہم ہے، خواہ وہ پولیس کانسٹیبل کا ٹیسٹ ہو، جونیئر کلرک کا ہو، کمپیوٹر آپریٹر کا ہو یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہو۔ سوال نمبر 472 ہے حضرت داتا گنج بخش کا اصل نام تھا علی بن عثمان حجویری۔ سوال نمبر 473 ہے پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس منعقد ہوئی 1969 کو۔ سوال نمبر 474 ہے سندھی زبان میں قرآن پاک کے پہلے مترجم تھے عزیز اللہ اخوند۔ سوال نمبر 475 ہے قائد اعظم وفات پا گئے 11 ستمبر 1948 کو۔ سوال نمبر 476 ہے بلوچستان مسلم لیگ کے صدر قاضی محمد عیسیٰ تھے۔ سوال نمبر 477 ہے خلافت تحریک شروع کی مولانا محمد علی جوہر نے۔ سوال نمبر 478 ہے سپریم کورٹ کا صدر دفتر واقع ہے لاہور میں۔ سوال نمبر 479 ہے OIC کی دوسری کانفرنس لاہور میں ہوئی 1974 کو۔ سوال نمبر 480 ہے پاکستان سولر پاور اسٹیشن واقع ہے اکاڑا میں۔ سوال نمبر 481 ہے 1972 میں اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن قائم ہوئی۔ سوال نمبر 482 ہے ملک کا نام اسلامیہ جمہوریہ پاکستان رکھا گیا 1973 کے آئین میں۔ سوال نمبر 483 ہے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی 1978 میں دی گئی تھی محمد احمد خان کے قتل کے الزام میں۔ سوال نمبر 484 ہے نیشنل زکوٰۃ فاؤنڈیشن کا قیام 1982 کو عمل میں آیا۔ سوال نمبر 485 ہے کہ دفعہ 298 میں ترمیم کیا تھی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی سزا۔ سوال نمبر 486 ہے غوری میزائل کی رینج 1500 کلومیٹر ہے۔ سوال نمبر 487 ہے لیگل فریم ورک مشرف نے جاری کیا 21 اگست 2002 کو۔ سوال نمبر 488 ہے پاکستان چین کے درمیان سرحدی تنازعہ 1950 کو ہوا۔ سوال نمبر 489 ہے پاکستان کی فوج دنیا کی 7ویں بڑی فوج ہے۔ سوال نمبر 490 ہے پارلیمنٹ نے گلگت بلتستان کو 5ویں صوبے کی حیثیت دی ہے۔ سوال نمبر 491 ہے پاکستان کے 96.7% شہری مسلمان ہے۔ سوال نمبر 492 ہے لیاقت علی خان کے والد کا نام رستم علی خان تھا۔ سوال نمبر 493 ہے لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو کرنال مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 494 ہے 1965 کی صدارتی انتخابات میں ایوب خان کے مد مقابل فاطمہ جناح تھے۔ ویورز یہ تمام سوالات جو ہے ہم نے سابقہ پرچہ جات سے اکٹھا کر لیے ہیں۔ ہماری یوٹیوب چینل UC لرننگ ٹیوب پر بہت ساری سابقہ حل شدہ پرچہ جات موجود ہے، آپ ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 495 ہے پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC یہ کب قائم ہوئی؟ 1949 میں۔ سوال نمبر 496 ہے تاشقند معاہدہ کی کل نکات تھی 9۔ سوال نمبر 497 ہے پاکستان میں جامع منصوبہ بندی کا آغاز ہوا 1952 میں۔ سوال نمبر 498 ہے ترکی اور پاکستان کے درمیان دوستی کا معاہدہ ہوا 1951 میں۔ سوال نمبر 499 ہے شریعت بل پاس کی گئی 1991 میں۔ سوال نمبر 500 ہے مسئلہ کشمیر پر اب تک پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگیں 3 جنگیں لڑی جا چکی ہے ویورز۔ سوال نمبر 501 ہے مسلم فیملی آرڈیننس کس نے جاری کی؟ جنرل ایوب خان نے۔ سوال نمبر 502 ہے تاشقند کانفرنس کس ملک میں ہوئی؟ ازبکستان میں۔ سوال نمبر 503 ہے پاکستان کا قومی دن 23 مارچ ہے۔ سوال نمبر 504 ہے قومی جوس گنے کا جوس ہے۔ سوال نمبر 506 ہے پاکستان کا قومی مسجد فیصل مسجد ہے۔
सवाल नंबर 507 है, पाकिस्तान में दूसरे नंबर पर बुलंद तरीन पहाड़ी नांगा पर्वत है, दुनिया के हिसाब से 9वें नंबर पर है। सवाल नंबर 508 है, पाकिस्तान में टोटल माउंटेन रेंज 5 है। सवाल नंबर 509 है, पाकिस्तान का कदीम यानी पुराना शहर मुल्तान है। सवाल नंबर 510 है, पाकिस्तान आर्मी की सबसे बड़ी छावनी कारिया में है। सवाल नंबर 511 है, पाकिस्तान की पहली वज़ीर ख़ातून बेगम शाइस्ता। सवाल नंबर 512 है, पाकिस्तान की पहली ख़ातून पायलट शुक्रिया खानम थी। सवाल नंबर 513 है, पाकिस्तान की पहली ख़ातून सेनेट चेयरपर्सन नूर जहाँ थी। सवाल नंबर 514 है, पाकिस्तान का सरतरीन मुकाम ज़ियारत है। सवाल नंबर 515 है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ वाला मुकाम स्कर्दू है। 516 नंबर क्वेश्चन है, खेलों का सामान बनाने वाला शहर सियालकोट है। सवाल नंबर 517 है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगी अड्डा सरगोदा में है। सवाल नंबर 518 है, कौमी असम्बली की टोटल सीटें 342 है। सवाल नंबर 519 है, पाकिस्तान में टोटल हाई कोर्ट की तादाद 5 है। सवाल नंबर 520 है, रिपब्लिकन पार्टी बनाई डॉक्टर खान साहिब ने 13 अप्रैल 1956 को। सवाल नंबर 521 है, पाकिस्तान और चीन के दरमियान सरहदात के तआयुन का माहिदा हुआ मार्च 1963 में। सवाल नंबर 522 है, पाकिस्तान की बड़ी लाइब्रेरी पाकिस्तान पब्लिक लाइब्रेरी है। सवाल नंबर 523 है, पाकिस्तान आर्मी की पहली खातून मेजर जनरल डॉक्टर शाहिदा मलिक थी। सवाल नंबर 524 है, बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा दिया गया 1970 में। सवाल नंबर 525 है, पाकिस्तान का सबसे पहला नोबल इनाम वसूल करने वाला डॉक्टर अब्दुलसलाम थी। सवाल नंबर 526 है, तुरबेला डैम की लंबाई 2744 मीटर है। और हमारे पास दोस्तों मुतालिया पाकिस्तान की 500 प्लस सवालात की वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 527 है, तल और चोलिस्तान पंजाब में जबकि तर सन में वाक़या है। तो दोस्तों ये रही मुतालिया पाकिस्तान के 500 से ज़्यादा इंतहाई अहम सवालात। वीडियो को शेयर करना न भूलिए और अपने दोस्तों को इनवाइट कीजिए कि वो हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching.